عرب کی دھوپ ہے، تپتا ہوا صحرا ہے، دوپہر کا وقت ہے، ساری قیامتیں ایک ساتھ اکٹھی آ گئیں۔ اب قافلے والے پیاس کی شدت کی وجہ سے بے حال ہو رہے تھے، موت کا انتظار کرنے لگے، نا امیدی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت تلاش کیا صحرا کے اندر پانی، لیکن ان قافلے والوں کو پانی نہ ملا۔ اب بیچارے موت کے انتظار میں بیٹھ گئے، نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے۔ لیکن اس قافلے کے سردار نے کیا دیکھا کہ ایک پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹا سا قافلہ جا رہا ہے۔ تو سردار نے تمام قافلے والوں کو بلایا اور کہا کہ بھائیو، اب ہماری امید کا آخری چشم و چراغ اور آخری رستہ اور آخری امید وہ قافلہ ہے جو پہاڑ کے دامن میں چل رہا ہے۔ اب تم لوگ چاہتے ہو کہ تمہیں زندگی مل جائے، تمہاری زندگی بچ جائے اور تمہیں پانی مل جائے، تو شاید یہ قافلہ ہماری مدد کرے۔ اب تم تمام کے تمام بلند آواز سے اس قافلے کو مدد کے لیے بلاؤ۔ اب ان قافلے والوں نے ویسے ہی وہ موت کا انتظار تو کر رہے تھے، کہنے لگے چلو کوشش کرتے ہیں، شاید کہ ہماری زندگی بدل جائے، شاید ہم نا امیدی سے امید کی طرف آ جائیں، شاید ہم موت سے حیات کی طرف آ جائیں، شاید ہمیں نئی زندگی مل جائے، شاید کہ اللہ ہمارے لیے کوئی راستہ کشادہ کر دے۔ ان سب نے بیک وقت مدد کے لیے پکارا، تو جیسے ہی انہوں نے بلند آواز سے پکارا، وہ آواز اس قافلے کے سردار تک پہنچ گئی، اور اس پہاڑ کے دامن میں جو قافلہ تھا، اس قافلے کا سردار کون تھا؟ تمام نبیوں کا مختار، تمام نبیوں کا سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آواز پہنچی کچھ لوگوں کی، تو نبی پاک نے اپنے صحابہ سے کہا کہ شاید وہ صحرا کے اندر جو قافلہ نظر آ رہا ہے کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہے، کسی آزمائش میں گرفتار ہے، کوئی مصیبت ان پر آن پڑی ہے، چلو تو اے میرے صحابہ ان قافلے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے رحمت للعالمین ہیں، جو بھی ان سے مدد طلب کرتا، خواہ اپنا کرتا خواہ بیگانہ کرتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کی مدد کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رحمت للعالمین ہیں، یہ تو انسان تھے، نبی پاک سے اگر مدد جانوروں نے بھی مانگی تو نبی پاک نے ان بے زبان جانوروں کی بھی مدد فرمائی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی آنے لگے۔ جب اس قافلے میں پہنچے تو قافلے والے بے حال پڑے ہوئے تھے، اور جب قافلے والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضور کے حسن کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ قافلے والوں کی آدھی پیاس تو حضور کو دیکھ کر بجھ گئی۔ اس قافلے کے سردار نے کہا کہ اے حسین چہرے والے، اے نورانی چہرے والے، ہم پیاس سے مر رہے ہیں اور قافلے والے بھی سب موت کا انتظار کر رہے ہیں، اب تم ہمارے مسیحا ہو، شاید کہ تم سے ہماری زندگی بچ جائے، ہم قافلے والوں کو کچھ پانی پلا دو تاکہ ہم موت سے دوبارہ زندگی کی طرف آ جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فکر نہ کرو، تمہاری پیاس بجھائی جائے گی، تمہاری حاجت روائی کی جائے گی۔ حضور نے ایک صحابی کو کہا کہ جاؤ اس پہاڑ کے دامن میں ایک حبشی غلام اونٹنی پر مشک لیے جا رہا ہوگا، اس کو میرا پیغام دو، میرا نام بتاؤ اور اس کو یہاں پر لے کر آ جاؤ۔ اب دیکھیں صحابہ کا ایمان بھی، صحابہ نے حضور علیہ السلام سے یہ نہیں کہا کہ اے محمد آپ کو غیب کی کیا پتہ کہ آپ بول رہے ہیں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک غلام جا رہا ہے، آپ کو کیا پتہ کہ غلام جا رہا ہے؟ لیکن اس صحابی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ اس صحابی کا یہ یقین تھا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تو واقعی ایسا ہی ہوگا، مجھے اونٹنی والا بھی ملے گا، وہ حبشی غلام بھی ملے گا اور وہ پانی بھی ملے گا۔ وہ صحابی دوڑتا ہوا پہاڑ کے پیچھے کی طرف گیا اور دیکھنے لگا تو واقعی اس نے دیکھا کہ ایک حبشی غلام اونٹنی پر سوار ہے، اس کے آگے پانی کی مشک رکھی ہوئی ہے اور وہ چلا آ رہا ہے۔ تو صحابی دوڑتا ہوا اس حبشی غلام کے پاس گیا اور کہا کہ تجھے تمام نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ بلا رہے ہیں،
اپنی سواری سمیت میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ اس سوار نے اس حبشی غلام نے جب حضور کا نام سنا تو حضور کے نام میں پتہ نہیں کیا کشش تھی کہ وہ فوراً ہی اپنی سواری سے اتر گیا اور اس صحابی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اور جب وہ حبشی غلام حضور علیہ السلام کے پاس پہنچا، حضور کو دیکھا تو حضور کو دیکھتا ہی رہ گیا، اور پہلی نظر میں ہی اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے اس حبشی غلام سے فرمایا کہ اے حبشی غلام، جو اونٹنی کے اوپر مشک بندھی ہوئی ہے پانی کی، تم ایسا کرو اس کا منہ کھول دو تاکہ یہ قافلے والے سیراب ہوں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے مشک میں سے پانی کم نہیں ہوگا، جتنا ہے اتنا ہی رہے گا، اور جب تم پانی پلا دو گے تو اس کے بدلے میں اللہ رب الجلال تیرے چہرے کو روشن فرما دے گا۔ اس حبشی غلام نے جیسا ہی سنا کچھ نہ کہا، فوراً مشک کے پاس گیا اور اس کے منہ کو کھول دیا۔ وہ پانی جب نیچے گرنے لگا تو حضور نے قافلے والوں سے کہا کہ آ جاؤ، پیو، جس کو پینا ہے وہ پیٹ بھر کر خوب پیو۔ تو تمام قافلے والوں نے پیٹ بھر کر خوب پیا۔ جب تمام نے پی لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبشی غلام سے کہا کہ اب اپنی مشک کا منہ بند کر دو۔ تو وہ غلام مشک کا منہ بند کرنے لگا، اور بند کرتے کرتے سوچنے لگا کہ اتنے مشک پانی گرا ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر سے پانی کی کمی نہیں آئی، واقعی یہ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ اس نے مشک کو باندھا اور حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور علیہ السلام پر کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس حبشی غلام کے لیے دعا کی اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیر کر دعا کی کہ اللہ تیرے چہرے کو روشن کر دے۔ بس جب حضور نے دعا کی تو اس حبشی غلام کا چہرہ روشن ہو گیا، منور ہو گیا، رنگ جو اس کا کالا تھا صاف ہو گیا، لیکن اس کو پتہ نہیں لگا کہ حضور کے ہاتھوں کی کتنی برکت اس کو مل چکی ہے۔ اب اس نے حضور سے اجازت لی اور کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میرا مالک انتظار کر رہا ہوگا پانی کا۔ تو حضور نے اس کو اجازت دے دی۔ اب وہ غلام اونٹنی پر بیٹھا اور گیا، مالک انتظار کر رہا تھا۔ تو جب مالک نے دیکھا کہ اونٹنی آ رہی ہے، سوار بھی آ رہا ہے اور اونٹنی کے اوپر پانی کی مشک بھی ہے، تو بڑا خوش ہوا۔ جب قریب پہنچا وہ حبشی غلام تو مالک کہنے لگا یہ اونٹنی بھی میری، یہ پانی کا مشک بھی میرا، لیکن یہ غلام میرا نہیں ہے، تم کون ہو؟ کیا تم نے میرے غلام کو مار دیا ہے؟ تو وہ حبشی غلام کہنے لگا اے میرے مالک، میں ہی تمہارا غلام ہوں، تم کیا اپنے غلام کو بھی اب نہیں پہچانتے؟ تمہاری یادداشت شاید کمزور ہو گئی ہے۔ تو مالک کہنے لگا جھوٹ نہ بولو، میرا مالک تو حبشی غلام تھا، میرا غلام تو حبشی تھا، وہ تو کالا تھا، اور تم تو گورے ہو، تم میرے غلام نہیں ہو سکتے۔ جب مالک نے کہا کہ تم تو گورے ہو تو اس حبشی کو بھی یقین نہ آیا۔ وہ اونٹنی سے اترا، شیشے میں اپنے چہرے کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا کہ میرا چہرہ تو اب حسین و جمیل بن چکا ہے، میرا چہرہ جو کالا تھا وہ گورا ہو چکا ہے، میرا چہرہ جو بے نور تھا وہ نور والا ہو چکا ہے۔ جب اس نے یہ حالت دیکھی تو وہ اپنے مالک سے کہنے لگا اے میرے مالک، میں ہوں تو تیرا ہی غلام، چاہے تو بھلے کوئی پرانی بات گھر کی پوچھ لے، میں تجھے بتا دوں گا، ہوں تو تیرا ہی غلام، لیکن جو یہ چہرہ میرا روشن ہوا ہے، ایک روشن چہرے والا مجھے ملا، اس نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اس ہاتھ کی برکت سے اس کے رب نے میرے چہرے کو روشن کر دیا۔ تو جب مالک جو کافر تھا اس نے جب نبی پاک کا یہ معجزہ سنا اور نبی پاک کا یہ معجزہ دیکھا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ کر وہ بھی حضور کے غلاموں کے اندر شامل ہو گیا۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں کہ جو غریبوں کی، مصیبت زدوں کی غمگساری بھی کرتے ہیں اور پریشان حالوں کی پریشانیوں کو بھی دور کرتے ہیں۔